اس بندے کو آپ سوشل میڈیا پر کافی دنوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ دراصل اس بندے کا نام ہے جاوید اختر، جو انڈیا سے تعلق رکھتا ہے اور یہ ملحد ہے یعنی ایتھیسٹ ہے۔ کچھ دن پہلے ایک پروگرام میں مناظرہ ہوا مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر کے درمیان، جس کا عنوان تھا ڈز گاڈ ایگزسٹ۔ اصل میں یہ جاوید اختر کہہ رہا تھا کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ نعوذ باللہ اللہ موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف مفتی شمائل ندوی صاحب کا یہ موقف تھا کہ میں یہ ضرور ثابت کروں گا کہ بے شک اللہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ میں ایتھیزم کو مکمل غلط ثابت کروں گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایتھیزم الحاد کو بولا جاتا ہے، اور الحاد کے جتنے بھی پیروکار ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ موجود نہیں ہے اور یہ دنیا خود بخود بنی ہوئی ہے اور خود بخود ہی چل رہی ہے۔ یہ مناظرہ جب شروع ہوا تو اس کے شروع ہونے میں مفتی شمائل ندوی صاحب نے کچھ باتیں کی، اور ان میں پہلی بات یہ ہے کہ سائنس پر بالکل بات نہیں کریں گے، کیونکہ سائنس میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس بات کو پروو کرے یا ڈس پروو کرے کہ اللہ موجود ہے یا نہیں، کیونکہ سائنس اتنا کیپیبل نہیں ہے۔ دوسری بات اس نے یہ بتائی کہ مذہبی کتابوں کا حوالہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ہمارا مذہبی کتاب قرآن مجید ہے، اور اگر میں نے قرآن کا حوالہ دیا تو تم اس کو نہیں مانو گے کیونکہ تم ایک ملحد ہو۔ تیسری بات اس نے ڈیبیٹ کے شروع ہونے سے پہلے یہ بتائی کہ تم کہو گے کہ اللہ موجود ہے تو ہم کو دکھاؤ، اس ٹول کا تم بالکل استعمال نہیں کرو گے کیونکہ یہ بالکل ناممکن اور امپاسبل ہے۔ چوتھی بات اس نے یہ بتائی کہ اس ڈیبیٹ میں ہم جتنے بھی باتیں کریں گے لاجک پر، عقل پر اور لیگل آرگومنٹس پر کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ماریں گے۔ اس کے بعد ڈیبیٹ شروع ہوا جو تقریباً 2 گھنٹوں تک پہنچ گیا، لیکن میں اس ڈیبیٹ کا خلاصہ کچھ ہی الفاظ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس ڈیبیٹ میں جاوید اختر نے جس بات پر زیادہ زور دیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ موجود ہے تو پھر اس دنیا میں تکلیفیں کیوں ہیں، یعنی اگر اللہ موجود ہے تو پھر لوگوں پر تکلیفیں مشکلات کیوں آ رہے ہیں، یہ تکلیفیں مشکلات اللہ کیوں ختم نہیں کرتا، یہ سوال تھا جاوید اختر کا۔ اس کے جواب میں مفتی شمائل ندوی صاحب نے بتایا کہ مسائل اور مصیبتیں اللہ کی غیر موجودگی کا ثبوت ہے، تو پھر انصاف کا مانگنا بھی فضول ہے، کیونکہ یہ مسائل اور مصیبتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان میں غلط اور صحیح ہونے کا احساس ہو، یہی اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا سب سے بڑی نشانی ہے۔ پھر اس سے اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا کچھ سائنسی ثبوت نہیں ہے تو نعوذ باللہ ہم پھر اللہ تعالیٰ کی موجودگی پر یقین کیوں کرے؟ پھر اس کے جواب میں مفتی شمائل ندوی صاحب نے بتایا کہ ہر وہ چیز جو موجود ہے وہ اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ خود کو لیبارٹری میں ثابت ہونے کی کوئی طاقت رکھتا ہو، مطلب کہ عقل، محبت، ضمیر اور انصاف، اس کا کوئی لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کرا تھا، نہ اس کا کوئی ٹیسٹ موجود ہے کہ کون سے انسان میں کتنا عقل یا کتنا محبت ہے، لیکن پھر بھی اس سے لوگ انکار نہیں کرتے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ سائنس میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہر چیز کو پروو یا ڈس پروو کرے۔ اس کے بعد جاوید اختر نے ایک اور سوال کیا کہ مذہب انسانوں کا بنایا ہوا چیز ہے، اس پر سوال کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے جواب میں مفتی شمائل ندوی صاحب نے یہ بتایا کہ اگر اس مذہب کو انسان نے بنایا ہے تو پھر انسان کے اوپر کوئی دوسرا کریٹر نہ ہو۔ جب کریٹر ہی نہ ہو تو پھر چاہیے کہ انسان کو اپنے موت، اپنی تقدیر پر بھی اس کو ہی اختیار ہو۔ جب انسان کو ان چیزوں پر اختیار نہیں ہے تو اب معلوم ہوا کہ اس کے اوپر ایک کریٹر موجود ہے اور اس مذہب کو بھی اسی نے بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا جاوید اختر نے کہ میں ہر وہ چیز کو مانتا ہوں جو عقل مانتا ہے، اور جو چیز عقل نہیں مانتا میں اس کو بالکل نہیں مانتا۔ تو جواب میں مفتی صاحب نے بتایا کہ عقل بہت قیمتی چیز ہے اور یہ خود کہتا ہے کہ میں ہر چیز کو نہیں سمجھتا۔ اگر عقل ہر چیز کو سمجھتا تو غرور کو بھی علم کہا جاتا اور لوگ اتنی زیادہ سٹڈیز پھر نہیں کرتے۔ جاوید اختر نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ یہ مذہب لوگوں میں تقسیم پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ تقسیم ہو گئے ہیں۔ اس کے جواب میں مفتی شمائل ندوی صاحب نے بتایا کہ مذہب لوگوں کو تقسیم نہیں کر رہا، بلکہ لوگ خود اپنے مقصدوں کے لیے مذہب کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح دی ہے کہ ایک چوری کو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن اس کا اختیار اب انسانوں کے ہاتھوں میں ہے کہ وہ اسے صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے یا غلط طریقے سے۔ اس کے علاوہ جاوید اختر کو تو کانٹینجنٹ کا لفظ سمجھ نہیں آیا، لیکن آپ لوگ اس کو ضرور سمجھیں۔ کانٹینجنٹ کا مطلب ہے جو ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، جیسا کہ آپ اور میں، یہ چاند، یہ سورج، یہ پورا یونیورس۔ ہمارے وجود کا ہونا ضروری نہیں تھا، ہم ڈیپینڈ ہے، ہمارے ہونے کے پیچھے کوئی کارن اور کاز ہے، یہی کانٹینجنٹ ہے۔ دوسری چیز ہے نیسیسری، ایسی چیز جو ہونی چاہیے لیکن کسی پر نربھر نہ ہو۔ کانٹینجنٹ آرگومنٹ کہتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں کانٹینجنٹ ہے، ہو بھی سکتی تھی یا نہیں بھی، ان کا وجہ کسی پر ڈیپینڈ ہے، اور وہ وجہ خود کانٹینجنٹ نہیں ہو سکتی، ورنہ یہ زنجیر کہیں ختم نہیں ہوگی، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ نربھرتا اور ڈیپینڈنگ کی یہ زنجیر کہیں پر تو ختم ہونی چاہیے، اسی لیے کانٹینجنٹ سے پہلے نیسیسری بینگ ضروری ہے، یعنی ایک ایسی طاقت کا ہونا ضروری ہے جو کسی سے پیدا نہیں ہوئی ہو اور نہ کسی پر ڈیپینڈ ہو۔ خلاصہ یہ نکلا کہ کانٹینجنٹ یعنی یہ دنیا، یہ یونیورس اپنے وجود، اپنے ہونے میں نیسیسری ہے، یعنی خدا پر ڈیپینڈ ہے، اور خدا کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے، کیونکہ نیسیسری وہ ہوتا ہے جو کسی پر ڈیپینڈ اور نربھر نہ ہو، قادر مطلق ہو، دنیا کی تمام طاقتیں اس کے پاس ہو، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اس کے بعد بہت سے سوالات ہوئے جس کا جواب مفتی شمائل ندوی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے دیا، جس سے پوری دنیا بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کو کدھر سے انگلش آتا ہے، مولانا کو کیسے انگلش سمجھ میں آتا ہے۔ میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ یقیناً ان لوگوں کے منہ اس طرح بند ہوئے ہوں گے جس طرح فرعون کا موت کے وقت اس کے منہ کو بند کیا تھا۔ اس ڈیبیٹ کے بعد تقریباً 20 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر رہا، بلکہ خود مفتی صاحب کے ویڈیوز پر جتنے کمنٹس آئے تھے ان میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہندو ہیں، ہم ایتھیسٹ ہیں، لیکن ہم اسلام میں کنورٹ ہونا چاہتے ہیں اور اسلام پر ہی مرنا چاہتے ہیں۔ میں گاڈ ہوں تو سارے لوگ ابھی سن لیتے اور ٹی وی پہ بھی سن لیتے، قصہ ختم ہوتا۔ یہ اتنی رازداری کیا ہے کہ تم سامنے کچھ تو ثبوت دے دو ہمیں۔ اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو، یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو، یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تمہارا سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان۔